Germantown Super Speciality Hospital. Dr. Mir Jawad Zar Khan, Senior Experienced Orthopedic Surgeon, Bone Fracture, Joint Replacement, Hip Replacement اور Spine Surgery کامیابی سے انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل. السلام علیکم ناظرین، 7H نیوز سچ کو رکھے آپ کے آگے. سید حامد حسین شتاری نے مودی کو بنایا انہوں نے اپنی تنقید کا نشانہ، اور اسمبلی الیکشنز میں AIMIM انقلاب پارٹی کے امیدواروں کو کامیاب بنانے کی اپیل کی ہے. سید حامد حسین شتاری صاحب AIMIM انقلاب پارٹی کے ذمہ دار ہیں. آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، صدق اللہ العظیم. میں سید شاہ حامد حسین شتاری، صدر آل انڈیا مجلس انقلاب ملت، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس قابل رکھا کہ ہم ظالم اور مظلوم کے درمیان میں کچھ فرق کر سکے. میں نہ صرف حیدرآباد بلکہ دنیا کی عوام سے مخاطب ہوں، جو لوگ جو ہے حق پرست ہیں، جو حق گو ہیں، اور جو ظالم و مظلوم کے درمیان میں فرق کرتے ہیں. میں سب سے پہلے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہمارا ملک ہندوستان دنیا کے ممتاز ترین ملکوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. آزادی کے بعد جو حکومتیں آئی، کانگریس کی حکومت تھی، اور یہ لوگ 65 سال تک جو ہے جو پالیسی اڈاپٹ کر کے رکھے تھے، وہ پالیسی دنیا کے لیے قابل قبول تھی. اور خصوصاً جو ہے اسرائیل اور جو ہے فلسطین کے درمیان جو رنجشیں ہیں، اور وہ رنجشیں جو ہے برابر برقرار رہی تھی، اور اس کی فلسطین کی اور مظلوموں کی ہماری ہندوستانی حکومت نے تائید کی، جس میں پنڈت جواہر لال نہرو، لال بہادر شاستری، اور اس کے بعد جو منسٹر ہے گجریوال، اور آخر میں جو ہے ہمارے سردار جی، وہ بھی وزیر اعظم رہے تھے، انہوں نے بھی تائید کی. منموہن سنگھ جن کا نام ہے، وہ بھی جو ہے تائید کرتے رہے ہیں. اور ہماری خارجی پالیسی یہ رہی کہ ہندوستان ہمیشہ دنیا بھر میں مظلوموں کی مدد کرنے والا ملک قرار دیا گیا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ 2014 کے بعد جب سے BJP آ گئی ہے، ان کی پالیسی بدل گئی، اور وہ جو ہے یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہے مسلمانوں کی دشمنی میں اسلامی ممالک کی بھی مخالفت کر رہے ہیں. اسرائیل کو جو ہے جس وجہ سے اور جن وجوہات سے 1947 میں قائم کیا گیا اور وجود میں لایا گیا، اس کے کون اس کے ذمہ دار ہے. آپ یقین کیجئے کہ ان کے ساتھ، اسرائیلیوں کے ساتھ، آج لوگ برا مانتے ہیں کہ ہٹلر نے ان کے ساتھ زیادتی کی تھی، اور ان لوگوں کی فطرت میں اسرائیلیوں کی جو ہے بدمعاشی اور جو دہشت گردی بھری ہوئی ہے، اور وہ کبھی بھی اپنے محسنوں کا خیال نہیں کرتے. ہٹلر نے جو ہے ان کو چن چن کے مارا، اور ان کی 80 سے 90% ان کی آبادی کو ختم کر دیا تھا، اور باقی آبادی کو اس واسطے رکھا. کل تاریخ میں اگر یہ باب آ جائے کہ ہٹلر نے دہشت گردی کی اور ان کے ساتھ ظلم کیا، تو انہوں نے کہا کہ سمجھے آپ، آنے والے لوگ سمجھیں گے ان کے عمل کو دیکھ کے کہ میں نے یہ کیا تھا. ہٹلر کی پالیسی کے جو مخالفت کرتے ہیں، آج ان کو غور کرنا چاہیے. اسرائیل و فلسطین کی جنگ جو چل رہی ہے، وہ 7 اکتوبر سے چل رہی ہے، اور اب تک جو ہے آپ یقین کیجئے 7 اکتوبر سے 20 دن ہو چکے ہیں. اسرائیل جو ہے برابر جو ہے جنگی اعتبار سے جو ہے حملے کر رہا ہے، اور یہ صہیون اسرائیلی کو اب تک آج کی تاریخ تک 373 ارب ڈالر کا نقصان، اور اس کی معیشت تباہ ہو گئی. لیکن ابھی بھی اسرائیل سمجھ نہیں رہا ہے، اور اس لیے کہ جو لوگ حق پہ ہوتے ہیں اللہ ان کی مدد کرتا ہے. فلسطینی مہلکین کی تعداد 7700 ہے، اور یہ بھی جس میں کئی
100 بچے ہیں، خواتین ہیں اور مرد لوگ ہیں. آج لوگ ان کی لاشوں کو دیکھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں. آج ہمارے پرائم منسٹر مودی صاحب کو ان بچوں کی لاشیں نظر نہیں آ رہی ہے. ان لوگوں کی عورتوں کا رونا اور ان کا آہو بکا ان کو نظر نہیں آ رہا ہے، بلکہ وہ جس پالیسی پہ عمل کر رہے ہیں وہ پالیسی انتہائی ہندوستان کے وقار کو ٹھیس پہنچانے کے برابر ہے. کئی 100 ریلیف ایجنسیوں کے عہدیداروں کا قتل ہو گیا. کئی 100 ریلیف ایجنسیوں کے عہدیداروں کا قتل ہوا اور جو نگرانی کرنے کے لیے موجود تھے. آپ بتائیے، جو لوگ مدد پہنچانا چاہتے ہیں ان کے ساتھ بھی اسرائیل کا یہ عمل ہے. اسرائیلیوں کی مہلکین کی تعداد 3000 سے زیادہ ہے اور حماس نے 25,000 راکٹوں سے اسرائیل پہ حملہ کیا تھا، جس کی وجہ سے اسرائیل کی معیشت تباہ ہو گئی اور اسرائیل کے کئی جو ہے زرعی فارم تھے جو تباہ ہو گئے. اسرائیل دنیا میں دودھ دینے والے مویشیوں کی بڑی تجارت کرتا تھا اور مرغیوں کے بھی جو اس کے بعد فارمز تھے اور وہ بھی تباہ ہو گئے اور 75% جو ہے ان کا معاشی نظام جو ہے بدل چکا ہے. مگر اس کے باوجود بھی اسرائیل جو ہے سمجھ نہیں رہا ہے. بہت ہی پرامن علاقہ رہا ہے. آج حیدرآباد میں پولیس کا لا اینڈ آرڈر کمزور ہونے کی وجہ سے روزانہ قتل ہو رہے ہیں اور جو ہے ہمارا حیدرآباد قتل گاہ ہو گیا ہے. پولیس کے ذمہ داروں کا کام یہ ہے کہ جو آفیسرز پولیس اسٹیشن میں ہیں وہ سخت کام کریں اور غنڈوں پہ نظر رکھیں، روڈی شیٹروں پہ نظر رکھیں تاکہ امن قائم ہو سکے. یہ روڈی شیٹروں اور غنڈوں کی وجہ سے پولیس ان سے بطور خاص واقف ہے لیکن ان سے نرمی رکھتی ہے، جس کی وجہ سے شہر کا امن و امان بھی خراب ہو رہا ہے. اور دوسری پہلو بھی ہے، بعض سیاسی جماعتیں غنڈوں کو پالتے ہیں اور ان کی وجہ سے بھی جو ہے لا اینڈ آرڈر کمزور ہوتے جاتا ہے. تو لیکن حکومت اگر چلانا ہے تو آپ کو لا اینڈ آرڈر مضبوطی سے چلانا ہوگا تاکہ جو ہے ہمارے آنے والے انتخابات پرامن ہو جا سکے. اور یہ انتخابات انتہائی تاریخی انتخابات ہے. میں عوام سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ ہماری پارٹی جو اس انتخابات میں حصہ لیے اور ہم کئی پڑھے لکھے امیدواروں کو پیش کر رہے ہیں. تو جو ہے آپ جو ہے غور کریں کہ ظالموں اور مظلوموں کے درمیان میں فرق رکھے، انصاف کرنے والے اور ناانصافی کرنے والوں کے ہاتھ سے فرق رکھے. ہمارا احساس یہ ہے ہمارا شہر قبرستان بنا دیا گیا ہے. جو ہے ہمارا شہر جو ہے آپ اندازہ لگائیے 60 سال سے ایک جماعت قابض ہے شہر حیدرآباد میں، لیکن وہ قبرستان بنا دی ہے. ہم چاہتے ہیں اگر ہمارے امیدوار آ جائیں تو ہم گلستان بنا دیں گے. اس لیے ہمارے پاس باظرف لوگ ہیں اور وہ لوگ ہیں جو خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں. میں حیدرآباد کی عوام اور خصوصاً تلنگانہ کی عوام کو یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں. ہمارے کمشنر ہمارے سندیپ چنڈالیا صاحب بڑے سنسیئر اور بہت بےحد سمجھدار آفیسر ہیں اور عوام کو چاہیے کہ وہ فوراً اگر ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہا ہے تو آپ جو ہے کمشنر حیدرآباد سے رد پیدا کریں. وہ انتہائی فکر مند اور جو ہے حساس ٹائپ کے انسان ہے اور ہمارے شہر کے پورے حالات سے واقف ہے. اس لیے کہ حیدرآباد میں انہوں نے 4 سال تک جو ہے آفیسر کی حیثیت سے کام کر کے گئے ہیں. وہ حیدرآباد کے کونے کونے سے اور شریف و بدماشوں سے واقف ہے اور لہٰذا ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ایسا آفیسر جو اللہ تعالی ہم کو عطا کیا ہے جو ہمارے ساتھ انصاف کرے گا. خدا حافظ. عوام بھی جو ہے مطالبہ کر رہی ہے کہ جو فلسطینیوں اور غزہ کے لوگوں سے آپ صلح کر لیں اور بیٹھ کے بات چیت کریں. اسرائیل کی چونکہ امریکہ جو ہے اسرائیل کی مدد کر رہا ہے اس لیے کہ امریکہ کی معیشت پر جو ہے یہودیوں کا قبضہ ہے اور وہ لوگ جس طریقے سے چاہتے ہیں امریکنوں کو استعمال کرتے ہیں. لیکن ہم کو افسوس اس بات کا ہے کہ اسلامی 57 ممالک ہے لیکن ان کے پاس کوئی دم خم نہیں ہے اور یہ اعلان نہیں کر رہے
कि आप जंग बंद करें, अगर जो है इनसे पेट्रोल का लेन देन बंद करें तो 3 घंटे में जंग बंद हो जाती है। लेकिन इस्लामी ममालिक के जो मुशीर हैं वो यहूदियों की लॉबी से ताल्लुक़ रखते हैं, इस बात से उन्होंने उन्हें मशवरा नहीं देते। और आपकी इत्तला के वास्ते इजरायली बैंक है जिसका नाम ह्यू हलीम है, उसने अपनी रिपोर्ट में 10 रोज़ा जंग की तफसीलात बयान की है, जिसमें कहा गया है कि 8 अरब 16 लाख डॉलर जो है इनका खसारा हुआ है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि दीगर कंपनियों और तिजारती सेक्टर में इससे कई गुना नुकसान हुआ है। लेकिन ये समझना चाहिए इज़राइल हमले से फ़लस्तीन के 45% रिहायशी मकानात को नुकसान पहुंचा और वो जो है ज़मीन दोस्त हो चुके हैं। गज़ा में कई हॉस्पिटल थे, इज़राइल ने बमों से उन्हें ढा दिया। ये कोई इंसानियत नहीं है। और सबसे बड़ी बदतरीन हरकत जो इज़राइल कर रहा है, वहाँ की आवाम को ग़िज़ा से महरूम कर दिया, पानी से महरूम कर दिया, लाइट से महरूम कर दिया, और वो आज का सोशल एक्टिविटीज़ के तमाम जो है जो ज़राए थे वो तमाम ख़त्म कर दिया। आप अंदाज़ा लगाइए, इज़राइल ये चाहता है कि दुनिया के सामने अपने आप को जो है बहुत बड़ा पहलवान बना के पेश करे। लेकिन आप यकीन कीजिए कुदरती निज़ाम ये है कि हर जालिम को मौका देता है, इसको भी मौका दिया है। अब ये ज़मीनी जंगों का ऐलान कर रहा है। आप यकीन कीजिए ज़मीनी जंग अगर इन्हें शुरू करेगा तो यकीन कीजिए अल्लाह ताला इज़राइल को मिटिया मेट और जो नीज़ तो नाबूद कर देगा। इसलिए फ़लस्तीन जो है बहुत पुरज़्म है और उन्होंने कह रहे हैं कि यह हमारा हक़ है और हमारी ज़मीन पे इज़राइल नाजायज़ तौर से काबिज़ हो गया है। और जो है क्या मोदी साहब नहीं समझते? मोदी साहब जो है कुछ इमदाद भिजा के ये कह रहे हैं कि मैं मज़लूमों की मदद कर रहा हूँ। हिंदुस्तान को इस पर गौर करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात जो है, मैं यहाँ बता रहा था आपको कि कल ही 193 रुकनी जनरल असम्बली का इजलास हुआ था, जिसमें दुनिया के 193 मुल्क मौजूद हैं और वहाँ पर करारदाद पेश की गई कि इस जंग को रोका जाए और फ़ौरन इज़राइल को ये वार्निंग भी दी गई कि आप जो जंगी उसूलों के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं और आप दस्तबरदार हो जाइए। लेकिन अभी तक नहीं हुआ। लेकिन उसका दूसरा पहलू हमको अफसोस इस बात का होता है कि हिंदुस्तान जब वोटिंग हुई तो हिंदुस्तान का नुमाइंदा वोटिंग से गैर हाज़िर हो गया। 44 ममालिक मुखालिफत करे, 193 में 44 मुखालिफत करे, बाकी 121 जो है तायीद करे हैं और इसकी वजह से करारदाद पास हुई है। हमारा एहसास ये है कि सिर्फ जो है तुर्की ही अपने आप को पेश कर रहा है और जो अरब कंट्रीज से ख्वाहिश कर रहा है और वो जो है ईरान से भी ख्वाहिश कर रहा है कि आप लोग इक़दाम पे गौर करें और जल्द से जल्द जंग रुकाएं। लेकिन हकीकत ये है कि मसले का हक़ कि जंग नहीं है, मसाइल का हाल जंग नहीं है, बल्कि बातचीत है और इंसाफ पर गुफ्तगू हो और जो दोनों जियो और जीने की पॉलिसी पे अमल करेंगे तो आप यकीन कीजिए दुनिया में अमन पैदा होगा। आज हम हिंदुस्तान में नहीं बल्कि अमेरिका, बरतानिया और दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक में इनके ख़िलाफ़ बड़े बड़े जुलूस निकाले जा रहे हैं और यहूदियों ने भी इनके ख़िलाफ़ एहतजाज किया है। अब मैं दूसरा पहलू हमारे शहर के ताल्लुक़ से जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जमात जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है
शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।